السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. یاد دہانی ہمیشہ کی طرح ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv، ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کرنے کے لیے 021-227-0839. کل ہم نے جو کوشش کی اس کو بہت سے لوگوں نے سراہا اور بہت سوں نے اس کو بالکل کنڈم کر دیا کہ یہ کیا بے وقوفی تھی. جنہوں نے کل شو نہیں دیکھا، کل ہم نے یہ کیا کہ 6 لوگوں کو ہم نے مختلف شعبوں سے بلایا، اور ہم نے نہیں بلایا یہ بتانے کی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی کہ جی آپ نے کن کو بلا لی. ہم نے نہیں بلایا وہ لوگ جنہوں نے آنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس لیے ان کو سلام کہ انہوں نے کم از کم خواہش ظاہر کی کچھ کرنے کی. جن لوگوں نے تنقید کی انہوں نے تو وہ بھی نہیں کیا. تو جنہوں نے کم از کم کوشش کی ان کو سراہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو کل کوشش کر کے کچھ کریں گے. جو صرف باتیں کرتے ہیں وہ صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اس بات چیت میں پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وہ جذبہ، وہ سوچ ہے جس کی بنا پہ وہ اس ملک کی لیڈرشپ، اور میں لفظ سیاست سے پرہیز کر رہا ہوں کیونکہ سیاست کا ایک اور مطلب ہمارے ملک میں آ گیا ہے، اس لیے اس کو میں ہٹائے دیتا ہوں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے ایک نظریہ رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، اور وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو مشکلات کا ہمیں سامنا ہے وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم بچا سکتے ہیں. ہم نے ان 6 مہمانوں سے کل بات کی، ان سب کو موقع دیا، چند سوالات کیے، انہوں نے جو کہنا تھا کہنے دیا. آپ لوگوں کی ای میلز، چیٹ پہ میسیجز، فیس بک پہ میسیجز، ویب سائٹ کے اوپر میسیجز سے 2 لوگ ہم نے ان میں سے چنے جن کو ہم نے آج یہ موقع دیا کہ وہ اب، کل تو سرسری سی بات ہوئی تھی، آج تفصیل سے تسلی سے وہ یہ بتا سکیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ہم ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں. ایک وضاحت کہ یہ لوگ کوئی سیاستدان نہیں ہیں، یہ لوگ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹس بھی شاید نہیں ہیں، لیکن یہ عام شہری ہیں، عام پاکستانی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے صبح شام ٹی وی پہ، کھانے کے ٹیبل پہ، دفتر پہ، گھر پہ، جہاں بھی ہو سیاسی گفتگو سے وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ چاروں طرف سے جو خبریں ہیں، جو افواہیں ہیں، جو کانسٹنٹ اوور لوڈ ہے ہمارے ہاں مسائل اور سیاست کی گفتگو کا، چاہے وہ اخبار سے آ رہی ہو، چاہے ٹی وی سے آ رہی ہو، چاہے قیاس آرائیوں سے آ رہی ہو، چاہے افواہوں سے آ رہی ہو، لیکن ہم صرف یہی کرتے ہیں. تو یہ اوور لوڈڈ ہیں، اور اس اوور لوڈ کی وجہ سے انہیں سوچنا شروع کر دیا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس تمام حل ہوں، یا یہ کوئی افلاطون نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ بھی نہیں جنہوں نے 20-30 سال سیاست میں گزارے ہوں تو ان کو ایک سمجھ ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہ بتا سکیں کہ کس طرح حل کریں گے، تو میں ان کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی میں ان کی اس کوشش اور محنت کو سراہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں تک آئے، یہاں بیٹھ کے آپ سب کے سامنے وہ باتیں کرنے کو تیار ہیں جو معذرت کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ صرف اپنے گھر میں تو کرنے کو تیار ہیں، باہر نکل کے کوئی بھی نہیں بولنا چاہتا. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ، آپ نے پھر وقت نکالا، یو ویری کائنڈ. عمیر صاحب بہت شکریہ. آپ دونوں نے جو باتیں کی، ایک خاتون تو بڑی نالا ہوئی، آپ سے نہیں سب سے. انہوں نے یہ کہا کہ انکہی سے لوگ توقع کرتے ہیں بہتر پروگرامنگ کی. یہ جو پروگرام تھا کل والا، اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ربش. اور انہوں نے یہ کہا کہ مہمان بالکل ناکارہ تھے، بیکار تھے، اور انکہی کی ٹیم کو بہتر اسکریننگ کرنی چاہیے مہمانوں کی. تو بہن بات یہ ہے کہ ہم اسکریننگ نہیں کرتے. جس کے بھی دل میں جذبہ ہو پاکستان کا، وہ یہاں کا مہمان ہے، چاہے وہ عقل مند ہو نہ ہو، چاہے وہ بڑا افلاطون ہو یا نہ ہو، صرف اس کے دل میں اگر کوشش کا جذبہ ہے، خواہش ہے، تو میرا دل اور یہ کمرہ اس کے لیے حاضر ہے. آپ دونوں کے لیے لوگوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ماشاءاللہ. اور ایک میل خاص تھی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ دونوں نے جو بات کی اس سے یہ لگتا تھا کہ آپ کے دل میں درد ہے
اور آپ وہی سوچ رہے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. تو اس لیے اور خاص پیر میں آپ دونوں کا نام لے کہ جی آپ دونوں کو بلایا جائے, اور اس نے اتفاق کیا کہ کل بھی آپ دونوں ایسے ہی یوں ساتھ بیٹھے تھے. تو آج کا فارمیٹ ہم یوں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل بحث ہوتی ہے. جی نہیں, بحث بھی بیکار لفظ ہے, بحث برائے بحث ہوتی ہے, جس کو کہ میرے ایک عزیز دوست نے, ناراضگی نہ ہو جائے, رسک لے رہا ہوں میں, انہوں نے اس طرح ڈیفائن کیا کہ پنجاب میں ایک بھانڈ تماشا ہوتا ہے کہ شادی وغیرہ ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس وہ شور مچا کے انٹرٹین کرنا ہوتا ہے آڈینس کو. انٹرٹین کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی لیول کا مذاق کر سکتے ہیں, بدتمیزی, گھٹیا پن. اور اگر جو ہارنے لگتا ہے تو اور کچھ نہیں کرتا, تو وہ ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اتنا شور مچے کہ دوسرے کی آواز نہ سنائی دے. وہ کسی نے کہا تھا تو میں نے کہا وضاحت کرتا چلوں. تو یہاں پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. امریکہ خاص طور پہ اس کام میں بہت آگے ہے, جہاں پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ایک ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہیں, پلان پیش کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور ڈائریکٹ ہوتا ہے. مشاہد حسین صاحب کو سلام میرا کہ انہوں نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور میرے ساتھ بیٹھو, میں تیار ہوں. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی کینڈیڈیٹ نے یہ کہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ ٹی وی پہ اور میں بات کرنے کو تیار ہوں. تو میرا ان کو پہلا سلام. ٹھیک, اب ہم ان کے ساتھ ہیں نہیں, وہ بالکل الگ بات ہے, لیکن اس بات پہ ان کو سلام. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں گے, اور یوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہمارے پاس وقفے تک کا جو وقت ہے وہ ہم آدھا آدھا بانٹے دیتے ہیں. تو آپ کے حصے میں تقریباً 3.5 منٹ, اور وہ 3.5 منٹ میں آپ یوں سمجھیے کہ آپ اس ملک کی ملکہ عالیہ بن گئیں, بن گئیں. اور یہ رات کے 9 بجے آپ ٹی وی پہ آئے اور آپ نے کہہ دیا میرے عزیز ہم وطنوں. اس کے بعد کیا ہے وہ سنا دیجئے. 3.5 منٹ میں گنے لیتا ہوں آپ کے. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج قوم اس دوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے جہاں پر اس نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر لی, اور اس کے لیے میں ایک دفعہ پھر بہت بہت زیادہ آپ لوگوں کو مبارکباد دوں گی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے منتخب کیا, آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے. تو بالکل میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس اعتماد پر پورا اتروں. اس کے لیے جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کوئی بڑی میں کوئی بڑے وعدے آپ سے یہاں پر نہیں کروں گی, میں آپ سے کوئی بڑی ایسی چیزیں آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گی کہ جو آپ کو لگے کہ یہ ہر دور حکومت میں یہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن جب حکومت واپس جاتی ہے تو چیزیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں, اور بعض دور حکومت ایسے ہوتے ہیں کہ چیزیں وہاں سے شاید 20 سال پیچھے چلی جاتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے بیچ میں آ کر, آپ کے درمیان آ کر, اور کوشش کروں کہ جو مسئلے میرے بھائی بہنوں کو ہو رہے ہیں, وہ مسئلے کہ جو ایک عام آدمی کے مسئلے ہیں, ہم شروع وہاں سے کریں گے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, یا آج آپ نے جو مجھے یہ عزت بخشی ہے, یا یہ جو آپ نے میرے اوپر جو ٹرسٹ شو کیا ہے, یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو میرے ساتھ ہونا ہوگا. آج جب میں حلف اٹھا رہی ہوں, میری کوشش یہ ہوگی کہ پوری قوم میرے ساتھ حلف اٹھائے. انکئی میں معذرت رہنے کا بہت شکریہ. یہ وقفہ مختصر تھا لیکن ہمیں تھوڑا سا لمبا کرنا پڑا, اور اس کو لمبے کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی بیان کہیں سے آ رہا تھا یا کچھ تھا. اس کی وجہ میں بہت فخر سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی تھی, اس کے بعد جو عمیر نے بات کی, میں تو اپنے جذبات کو ضبط کرنے میں کامیاب ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحبہ نہ کر سکیں اور وہ رو پڑی, اور ان کے بڑے دل سے کچھ شکایات نکلیں, کچھ درد بھری باتیں نکلیں. تو ہم نے سوچا وقفہ تھوڑا سا لمبا کر دیں تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیں. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی دکھی کیوں ہو گئی؟
فیصل ہم ایز اے قوم اس قابل نہیں تھے جو ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے. ہم ایز اے قوم ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہم محنتی لوگ ہیں, ہم سچے لوگ ہیں, ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو ان لوگوں کے ہاتھوں آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. افسوس مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پائے. میں اپنے بچوں کو کل کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں ان کو کس اس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. میری آنے والی جنریشن جو ہے, مجھے جو میری نسل نے دیا, مجھے جو میرے گزرے ہوئے لوگوں نے دیا, وہ یہ پاکستان نہیں تھا. خدا میں آئی ڈونٹ نو, میں اس وقت لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز خدا کے لیے اگر ہو سکتا ہے آپ کے اندر ہمت ہے غلط کو غلط بولیں, ابھی بھی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اگر ہو سکے تو یہ ختم ہوتا ہوا جو پاکستان ہے اس کو پلیز سب سنبھال لیں. کال ہے جاوید صاحب کی کراچی سے. جاوید صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام, فرمائیے. یہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ اتنی جذباتی ہو گئی کہ میں بھی جذباتی ہو گیا. جناب تو میں اس لیے جذباتی ہوا کہ میں فورن لوگوں کے ساتھ زیادہ سروس کرتا ہوں. تو وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کب یہ آپ کا ملک جو ہے اسٹیبل ہوگا, کب یہاں پہ مطلب خوشحالی آئے گی. تو مجھے بھی اسی طرح پھر رونا آتا ہے کہ کیوں یہ افراتفری مطلب نفسا نفسی کا ایک عالم بنا ہوا ہے. جیسے خوشحالی ہے, ہم کب کہیں گے کہ ہم خوشحال ملک کے باشندے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا تھا, یہ میں بہتر. جاوید صاحب بہت شکریہ. دانش صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم دانش صاحب. السلام علیکم فیصلہ. الحمدللہ جی, دعا میں یاد رکھیے, فرمائیے. جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ بیکاز آئی ایم آف اے فرم بلیف کہ پاکستان is because of the 4 provinces and 5th including Kashmir. تو میرا صرف کینڈیڈیٹ سے یہ سوال ہے کہ وہ because the provincial autonomy that was promised in the resolution of Pakistan in 1940. جی تھینک یو. صحیح سے میں سن نہیں پایا, لیکن آپ نے شاید یہ کہا کہ پروونشل اٹانومی جو پرومس کی گئی تھی اس کے بارے میں کیا کریں گے. آئی ایم اسیومنگ کہ یہ سوال تھا. عمیر صاحب, پروونشل اٹانومی پہ بہت بات ہوتی رہی اور جو کہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں ہمارے پرومسڈ, بالکل. تو اس میں ہاؤ ڈو یو فیل؟ جی اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں, بالکل ہونی چاہیے اٹانومی. لیکن میرا خیال ہے اس وقت تک اٹانومی پاسبل نہیں ہوگی جب تک اسمبلیز میں کام کرنے والے لوگ اٹانومس نہیں ہیں. اگر وہ تمام لوگ ڈکٹیٹڈ ہیں جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسمبلیز میں, سو دیر از نو کانسیپٹ آف اٹانومی, اٹس جسٹ ڈکٹیٹڈ بائی ادر پیپل اینڈ دے جسٹ گوئنگ اینڈ ایگزیکیوٹنگ اٹ دیر. So it is meaningless. Yes, autonomy should be there, but prerequisite for that is کہ جو بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ خود سوچ سمجھ رہا ہو, وہ صوبے کے حق میں سوچ رہا ہو. پریلوڈ تو یہ ضروری ہے, اس کے بعد پھر آگے بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب, پروونشل اٹانومی کیا خیال ہے آپ کو اس پر؟ بالکل ظاہر ہے فار اٹ یو اگینسٹ اٹ, کیونکہ ابھی تو ہمارے فیڈرل ہے, ابھی تو فیڈرل پر ہے, لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئی ایم اگینسٹ اٹ. مجھے پاکستان پورا چاہیے. مجھے پاکستان چاہیے جہاں پر یہ نہ ہو کہ اس صوبے کو زیادہ مل رہا ہے, اس صوبے کو کم مل رہا ہے, اور وہ صوبے آپس میں ہی لڑ جھگڑ کے وہیں پر ختم ہو جائیں. مجھے یہ نہیں چاہیے. میرا خیال ہے کہ نہیں, ہمارا ایک اس پر ہو جہاں پر یہ چیزیں نہ ہو. ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں لڑتے جھگڑتے مرے. ٹھیک ہے. ناصر صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے. السلام علیکم ناصر صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام بھائی, فرمائیے. سر مجھے آپ کے پروگرام کا موضوع تو نہیں علم ہے, لیکن آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. پاکستان کے گلی محلوں میں اکثر سیوریج گٹروں کے ڈھکن موجود نہیں ہوتے. جی کہنا کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ, لیکن جانے کتنی ماؤں کے جگر گوشین میں گر کر اب بھی نیوز ہو گئے. جی بہتر ناصر, بہت شکریہ. اس پہ بھی بات کرتے ہیں جو ہمارا انفراسٹرکچر, یہ تو گٹروں کے ڈھکنے کی بات, جنرل انفراسٹرکچر کے ہمارے ایشوز ہیں. لیکن آپ نے جو بات پروونشل اٹانومی کے حوالے سے کی, میں آپ سے بالکل متفق ہوں. آپ نے اگر میں ایموشنلی سوچوں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اب ریزنٹمنٹ آ رہی ہے, اور جو میں صوبہ تو نہیں کہوں, جو ایریاز یا سیکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے نہیں اوپر لائے, اور ان کو اوپر لایا بھی نہیں جا رہا, کیونکہ ان کو ہم ادھر سے نکال کے ادھر دیے جا رہے ہیں. تو لیکن ہم ان کو اوپر لائے بھی تو نہیں نا. اگر ہم اٹانومس کر دیں
تو ان کی ضرورت بن جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو رائز کریں. اور جو ریزنٹمنٹ بھی تو آ رہی ہے نا, جو جیسے اگر ایک زمانے میں کراچی واز دا بریڈ ونر, لیکن اب تو پنجاب بھی جو ہے ہیوج بریڈ ونر ہے, انڈسٹری بے تحاشا پنجاب میں بیٹھی ہے. تو وہ پھر وہ آتا ہے نا کہ جی ہم کیوں پیسے ان کو دیں, وہ کہتے ہیں ہماری گیس لے گا, تیل لے گا, وہ کہتے ہیں. تو مے بی لیول آف پروونشل آٹونومی شوڈ بی بیٹر. نہیں, بالکل ہونا چاہیے ود ڈیفائنڈ لمٹس, جس میں کہ یہ نہ ہو کہ جی ایک صوبہ محروم رہ رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جی اگر تیل وہاں سے آ رہا ہے یا گیس وہاں سے دے رہی ہے, تو آج یہ انڈسٹریز چلی اسی کے اوپر رہی ہے. They should buy it. ایگزیکٹلی. آپ وہ چیزیں رکھیں, ایک کلیئر حساب کتاب ہو. آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ سیکٹرز کی ڈیلنگ ہوتی ہے, وہ ہونا چاہیے. اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ کچھ صوبوں کو اوپر لانے نہیں دیا گیا, کچھ صوبوں کو ڈپرائیو رکھا گیا بہت ساری چیزوں سے. سو آج جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریئیکشن بھی تو ہے نا ان چیزوں کا. کب تک آپ ان چیزوں کو پریس کر کے کب تک دبائیں گے؟ ایک لمٹ آئے گی جہاں پر وہ بولے گا. یہی ہم نے پہلے ہوا ہے, ہمارے سے آدھا پاکستان چلا گیا ہے پہلے, اب واپس سے پھر ہم اسی جنکشن پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. آلموسٹ وہی صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے آپ کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں, آپ اپنی بات پہلے کہتی ہیں پھر آپ اسی کو کانفلکٹ کرتی ہیں. مے بی اٹس مائی پرابلم, آئی کین انڈرسٹینڈ یو, بٹ آئی تھنک ہر پروونس جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے. اٹس لائک 4 آرگنائزیشنز which are working together towards a common cause. بٹ ہونا یہ چاہیے کہ سینرجی ہونی چاہیے, کانسیپٹ آف سینرجی. اگر کسی صوبے کے پاس تیل ہے اور اس کے پاس بندرگاہ نہیں ہے تو دیر شوڈ بی این ایکسچینج. اگر کسی صوبے سے دریا نکل کے آتے ہیں اور دوسرے صوبے کے پاس آئل ہے, there should be an exchange. So it has to work on their strengths. اگر ہم اوور آل چیز کی بات کریں گے, ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ڈیڈ ویٹس آ جاتے ہیں آپ کے پاس. کچھ ایسے صوبے ہوتے ہیں جو کہ کبھی کوئی کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتے اور وہ ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین پاکستان میں اگر آپ صوبوں کی بات کریں تو سوال صرف یہ ہے کہ تیل کی بات کی جاتی ہے اور چیزوں کی بات کی جاتی ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ان صوبے والوں نے اپنی حالت سدھارنے کے لیے کیا کیا. آئی ایگری, بالکل آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. لیکن جب ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ حقوق دے کون رہا ہے انہیں؟ وہ آپ کے سینٹر سے آ رہے ہیں, ڈویژن وہاں سے بنا کے ان کو دی جا رہی ہے. ان کی پالیسیز ان کے لیے ایسی بنائی جا رہی ہیں جہاں پر وہ صوبے سامنے نہیں آ رہے ہیں. پالیسیز وہ خود اسی وقت بنائیں گے جب اس پہ اور بات کرتے ہیں. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا کہ وہاں سے بھی نہیں آ رہا, آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رائز نہیں کر رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. سلمان صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے. السلام علیکم سلمان صاحب. ہلو جناب فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. سلمان حامد بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جناب میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے اور اس پہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں, اس کے لیے یہ کیا کر سکتی ہیں؟ بہتر, رائٹ جی, بہت شکریہ سلمان صاحب. سلمان صاحب میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے ایز اے قوم. اور جو آپ نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں, تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو ہماری جو ایک ہمیں بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہمیں ایک ناکارہ قوم سمجھا جاتا ہے, مجھے وہ لیبل اپنی قوم کے اوپر سے ہٹانا ہے, کیونکہ ہم ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں اور ہم بہت اچھی قوم ہیں. سو میری پرائرٹی ٹھیک ہے, باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو ہماری عزت نفس ہے, جو ہماری سیلف اسٹیم ہے, ہماری سیلف رسپیکٹ ہے, وہ چیز میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بحیثیت قوم میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کا, ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو اتنی ہی عزت پوری دنیا میں ملے. تو میرے لیے تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یہ تو بہت کامن بات ہو گئی کہ ہے میری کوئی عزت نہیں کرتا, میری کوئی عزت نہیں کرتا. چلیے یہی سوال ہم آپ کے سامنے بھی رکھے دیتے ہیں کہ آپ کے خیال. نہیں, پہلے میں عزت پہ جواب دینا چاہوں گا کیونکہ یہ علمی ہے, ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا میری کوئی عزت نہیں کرتا. گاندھی نے کہا کہ nobody can take your self respect from you if you don't give it to them. اگر آپ اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو کوئی آپ کی عزت نہیں لے سکتا. اور سوال صرف یہ ڈاکٹر صاحبہ کہ عزت کیوں کی جائے؟ آپ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ آپ کی عزت کی جائے؟ آن این انڈیویجول لیول آپ لوگ سگنل پہ کھڑے نہیں ہوتے, آپ کچرا ادھر ادھر پھیلاتے ہیں. آپ میں سول رائٹس کا کانسیپٹ نہیں, ہم ایک لائن بنا کے نہیں کھڑی ہو سکتے, ہم ایک واش روم کو صاف ستھرا نہیں چھوڑ سکتے اگلے بندے کے لیے, ہم گاڑیاں روڈ کے بیچ میں پارک کر کے چلے جاتے ہیں. کس کام پہ عزت کی جائے؟ ایک کال لے لیں پھر اس سے پہلے کہ آپ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جائے. نثار احمد صاحب اسلام آباد. السلام علیکم نثار صاحب. وعلیکم السلام جی. جناب والی فرمائیے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دونوں مطلب بڑے اچھے آپ نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جی, جتنے بھی پولیٹیشینس ہیں اور پاکستان میں ریچیسٹ پرسنس ہیں جی,
کے باہر اکاؤنٹس ہیں لندن میں, جی دبئی میں, اگر وہ پیسہ پاکستان میں ٹرانسفر کریں اور پاکستان کی بینکس میں رکھیں, جو ابھی پاکستان کی اکانومی ڈاؤن فال شکار ہے, وہ بہتر ہو سکتی ہے. رائٹ, بہت شکریہ. اور دونوں ایسے. اچھا, نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کا اتنا پیسہ باہر اکاؤنٹس میں ادھر ادھر دنیا بھر میں رکھا ہوا ہے, اگر وہ پیسہ واپس لے آئیں تو اکانومی جو ہے ہماری ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے. تو کیا چوری کے پیسے سے ٹرن اراؤنڈ نہیں کرنی پلیز, لیٹس ارن اٹ, پھر ڈپازٹ کراتے ہیں, خود ہی ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور کیا, آئی مین باہر رکھے میں تو اس کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد؟ اٹس پلین اینڈ سمپل, ادروائز یو وڈ بی کالڈ اف یو ہیو آل یور منی. ہاں لیکن یہ تو ابھی ریسنٹلی مجھے ایک ای میل آئی, نہیں, اب میں نے آپ سے پیسے لے کے اور باہر رکھ دیے تو آپ کا ان کو پیسے واپس لینے کا آپ کا تو حق بنتا ہے. چوری کے پیسے تو میرے لیے ہوئے نا, لیکن آپ کے لیے تو آپ کا تو نہیں تھا. اب آئی تھنک یہ بھی وہی بات ہو گئی کہ اگر سامنے والا یہ کر دے تو یہ ہو جائے گا, سامنے والا یہ کر دے. آپ خود پیسے کمائیں بھائی, آپ کیوں ڈیپینڈنٹ ہیں کسی اور کے کرنے پہ؟ کیا وہ لوگ اگر پیسہ دے دیں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے ایز اے نیشن. ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ آن آور اون. ٹھیک ہے, اور ابھی آج میں بھی نیوز دیکھ رہا تھا, ابھی 5 منٹ پہلے کی بات ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے, پھر یہ جو بات کر رہے ہیں اور دونوں بےتاب ہیں کچھ کہنے کو, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سا وقفہ لے لیجیے. انکھے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ شام کچھ دیر میں ختم ہو جائے گی, لیکن میری گزارش یہ وہ موضوع ہے جس کو ختم نہ ہونے دیں اور اس پہ بحث جاری رکھیے گا. www.ankahi.tv پہ ہماری میلنگ لسٹ, کامنٹس, گیسٹ بک سب ہیں, وہاں پہ اس بحث کو خدا را زندہ رکھیے گا, ضروری ہے. آپ دونوں کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور اچھا ہوا یہ وقفہ آ گیا تو ٹھنڈا پانی والی پی لیا. عمیر نے جو لاسٹ بات کی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو میں عمیر کی پہلی والی بات کا جواب دوں گی کہ جس میں نے کہا کہ میرے لیے قوم کی سیلف رسپیکٹ, اس کی عزت جو ہے وہ ضروری ہے. عزت یہاں پر صرف ایک لفظ نہیں ہے, عزت مجھے میرا امیج چینج کرے گا ایز اے قوم. عزت اگر میں پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں تو پہلے مجھے اپنا کانفیڈنس لیول بحال کرنا ہوگا. مجھے میرے اندر اتنے گٹس ہوں کہ میں لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکوں, میں ان پریشرز کو لے سکوں. ہمارا پرائم منسٹر یہاں پہ سے جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے امریکہ, اپنے ساتھ وی آئی پی چارٹرڈ پلین ہے جس میں کہ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جا رہے ہیں جی امداد لینے امریکہ. سو آپ مطلب وہاں پہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں, آپ بھیک مانگنے جا رہے ہیں, آپ مطلب بھکاریوں کی طرح جائے, آپ نارمل پلین جو جا رہا ہے کمرشل. تو آپ ایسے کہتے ہیں آپ نے میکرو لیول پہ عزت, لیکن فنڈامنٹل جو بات ہے شروع وہ وہاں سے ہی ہوگا. کل جو ہم نے ایک بات کی ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے شروع اپنے آپ سے کرنا ہے, لیکن میرے لیے سب پرائرٹی پاکستان کا امیج چینج ہونا چاہیے. کیسے چینج ہوگا سوال ہے اپنے آپ سے. جب ہر آدمی ہر آدمی شروع کرتا ہے کہ میں, یعنی عزت از این آؤٹ کم, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. عزت از سپوزڈ ٹو بی ارنڈ. میں کام کروں گا تو عزت مل جائے گی. جو خوشی کی بات ہے, انہوں نے اوپر سے پکڑا, آپ نے نیچے سے پکڑا, لیکن بات یہی ہے کہ ہم سب کو خود کچھ کرنا ہے. ہم اس آس میں نہیں رہ سکتے کہ باہر سے آ کے ہم کیا ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں باقی ٹائم کے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے جو باقی شو کا ٹائم ہے ہم اگر اس بات پہ ڈیڈیکیٹ کر دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے عزت کی بحالی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا جو یہ قرضے والا معاملہ ہے, ابھی بھی آج کی بھی نیوز میں ہے کہ میرا خیال ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کچھ ہمیں قرضہ دیا ہے, بہت سارا ماشاء اللہ. چائنا میں ارتھ کویک آیا, پوری دنیا سے امداد آنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں ہمیں کسی کا قرضہ نہیں چاہیے. چائنا کے پاس مال بہت ہے یار. نہیں تو ہمارے پاس بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہم سوکھی روٹی پہ گزارا کر سکتے ہیں, ہم ڈبل روٹی کے ٹکڑے پہ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن خدا را دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے. اور جو روڈ پہ بھی ہاتھ پھیلانے والے گھوم رہے ہیں ان کو پیسے نہ دیں. یو آر ڈسٹروئنگ دیم ایز ہیومنز, اور ان کا حساب کتاب آپ نے دینا ہوگا آخر میں جا کے. تو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایز اے نیشن کے نو بیگنگ. قطع کلامی کرنی ہوگی. وزیر اعظم صاحب خطاب فرمایا تو ہمیں یہ شو یہاں ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے. کل پیر تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.